السلام علیکم ایوری ون۔ آج سے 4 سال پہلے میرے جو انگلینڈ میں بھائی ہے جو ہماری کفالت کرنے والا، اس نے کہا کہ میں آپ کو لاہور میں گھر لے کے دیتا ہوں۔ ہمیں لاہور شفٹ کیا اور بڑے بھائی نے یہی تماشا کیا کہ گھر کوئی ضرورت نہیں ہے گھر لے کے دینے کی۔ اب تو انہوں نے 2.5 سالوں سے لگاتار ہمیں مارنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مریم نواز، آپ کی پولیس کو منع کرنے والے میرے بھائی، میرا کزن ایڈوکیٹ مہر علی، انہیں رشوت دے کر یہ منع کرتے رہے ہیں یا کس ریفرنس کے ساتھ منع کرتے رہے ہیں، یہ دیکھنا آپ کا کام ہے۔ اگر ہماری گورنمنٹ ٹھیک ہوتی تو ایسے پولیس والے، یہ گھٹیا سوزین مزین ظفر زمان بحریہ ٹون میں رہنے والی یہ گھٹیا عورت اور ان کے ذریعے مل کے پولیس کو منع نہ کیا جاتا۔ پولیس اپنا کام ٹھیک سے کرتی، ہم اتنی تکلیفوں سے نہ گزرتے۔ 2.5 سال سے لگاتار جب آزاد کشمیر سے دوبارہ ہم لاہور شفٹ ہوئے یہاں بحریہ ٹول میں، تب بھی میرے بھائی نے، یہ بڑے بھائی نے ہی مل کے اس گھر کی اونر سوزین مزین ظفر زمان کے ساتھ مل کے کیا کیا کہ ہمیں مارنے کے لیے پانی میں کیمیکل ڈالنے شروع کر دیے کہ میرا جو برطانیہ میں بھائی ہے جو ہماری کفالت کرتا ہے وہ انہیں گھر نہ لے کے دے۔ اس کی اپنی لالچ، اس نے ہمیں تب بھی گھر نہ لینے دیا۔ اب میں اسلام آباد تھی، اسلام آباد سے یہاں شفٹ ہونے سے پہلے وہیں سے برطانیہ سے میرے بھائی نے کال کی، فون میں ریکارڈنگز موجود ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ لاہور موو ہوں، میں آپ کو نہ دوسرے ہی ماہ میں کوشش کر کے گھر رینٹ پہ نہیں ذاتی لے کے دیتا ہوں، وہ جو یہی آپ اتنا رینٹ دیں گے اس سے بہتر ہے آپ کو میں انسٹالمنٹ پہ گھر لے کے دیتا ہوں، قسطوں پہ۔ اور جب ہم لاہور آئے، اس بڑے بھائی اور بھابھی نے اسے یہی کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے گھر لے کے دینے کی، تم وہاں پہ اپنا سوچو، اپنے لیے بڑا گھر بناؤ، یہاں پہ چھوڑ دو، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یقین مانیں ہمیں مارنے کے لیے کبھی گھر میں آٹا جو خشک آٹا پڑا ہوتا ہے اس میں ایسے کوئی پاؤڈر ملا دیے جاتے ہیں، پینے والے پانی میں لیکوڈ چیزیں اس کے ذریعے کوئی ایسے پوائزن کی طرح کیمیکل ڈال دیے جاتے ہیں، جس سے میری ماں کی اور میری حالت بہت بگڑ چکی ہے۔ اتنی بگڑ چکی ہے کہ ان لوگوں نے سب سے پہلی بات کہ گھر میں پانی کا کنیکشن خراب کروایا، کہ گٹر کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا، کہ انہیں جراثیم لگے، بیماریاں لگیں، یہ براڈ اسٹڈی کے لیے نہ جا سکے، اس کی شادی نہ ہو سکے، یہاں تک انہوں نے تماشے کیے اور ماں کی ذمہ داری بھی نہیں اٹھائی۔ جب میں نے کہا نا کہ میں تم لوگوں پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی، میں کسی بھی یتیم خانے چلی جاتی ہوں، کسی بھی جو ہے نا، اگر مجھے کہیں جاب کر کے بھی رہنا پڑے میں کہیں پہ بوجھ نہیں بنوں گی، میں چلی جاتی ہوں، آپ لوگ امی کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ نہ امی کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار، نہ مجھے کسی یتیم خانے بھیجنے کے لیے، اور لگاتار پوائزن جیسی چیزیں ہمارے کھانے پینے والی چیزوں میں ڈال ڈال کے ہم ماں بیٹی کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مریم نواز یہ ہے ولنچیا والا کیس، آپ سوچیں، میرے ولاگ آپ چیک کریں، 2.5 سال سے یہ لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں، اور پورے تقریباً 1.5 سال سے میرے ولاگ آپ چیک کریں جو میں لگاتار ولاگ ڈال رہی ہوں۔ 1 سال سے بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا ایک چینل ہیک کیا، میں نے دوسرا بنایا، آپ دونوں میرے چینلز کے جو ہے نا چیک کریں۔ میں لگاتار کہتی رہی ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ پولیس اس چیز پہ کام کرے، کوئی کسی نے ایکشن نہیں لیا۔ آپ لوگ وہی بات، آپ لوگ انتظار کرتے ہیں لوگ مریں گے تو آپ ان کی ڈیڈ باڈیز کے لیے بس جائیں گے، اور پھر پوسٹ مارٹم کیا اور کہہ دیا کہ کسی کو پوائزن دیا ہے۔ جب زندہ انسان تکلیف میں گزر رہے ہیں، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایکشن لیں، ہمیں پوائزن جیسی ایسی کیمیکل ڈال ڈال کے ہمیں ماں بیٹی کو بیمار کر کے مارنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مجھے بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ہم ناٹک کریں کہ ہم نے اپنی غیرت کے نام پہ اپنی بہن کو مارا۔ یہ گھٹیا لوگ ہیں، میرا فون ہیک کرنا، جو بھی ان ڈرائیو یہ خود بھی کرواتے رہے، ان ڈرائیوروں کو کہتے باہر آ کے گلی میں کھڑے ہو جاؤ، روڈ پہ گیٹ کے باہر آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر پتہ چلا کہ میرے نمبرز، میرے ای میل آئی ڈی کا استعمال میرے بھتیجے کے ذریعے کرتے اور ان لوگوں کے ساتھ یہ غلط چیٹ کرتے، یہ چیزیں سب میرے سامنے آئیں۔ اور لالچ کیا تھا؟ میرے بڑے بھائی کی لالچ صرف گھر کی، وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں پیسے اور گھر کی خاطر ان لوگوں نے اتنی گھٹیا حرکت کی۔ پہلے بچپن میں میرے دادکوں نے ہمارا گھر چھینا، یہ اسی پھپھو کے ساتھ ہے جس کی زیادتی کی وجہ سے ہماری چھت ہمارے سر پہ نہیں رہی تھی۔ 28 سال ہم آزاد کشمیر میں رہے ہیں، اس کے بعد 2.5 سال سے در بدر ہم ہوئے ہیں، اور فرق کسے پڑ رہا ہے؟ صرف مجھے اور میری ماں کو۔ اور دوبارہ جب میرا بھائی جو کفالت کرنے والا
جو ذمہ داری ہماری اٹھانے والا، جس نے کہا کہ میں آپ کو گھر لے کے دیتا ہوں، اسی بھڑے نے اس سے کہہ کے گھر نہ لینے دیا، اور ہمیں یہی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ لگاتار ہمیں مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔